سلیولیس شرٹ پہنے اس وقت وہ جم میں کسرت کرتے خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی رات کانٹوں پہ بسر ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ سے عفان کا خط نکال نہیں پا رہا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی ہوئی کہ نور نے اسے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تھی۔ وہ چپ تھی، مطلب خط اس نے لکھا تھا۔ وہ مکے برسائے جا رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ وہ قاتل ہے میرے بھائی کی، اس کے لکھے خط نے عفان کو۔ لیکن اس دل کا کیا کروں؟ یہ کیوں مجھے اس کے حق میں گواہی دیے جا رہا ہے؟ فارس خود سے لڑ رہا تھا۔ میں نے تو اسے تکلیف دینے کے لیے نکاح کیا، پھر اس کی تکلیف پہ میرا دل کیوں کرب میں ہے؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اپنے آپ سے لڑتا تھک گیا تھا کہ تبھی جم کا دروازہ کھلا اور وہ نکھری سی سادہ سے سوٹ میں اندر داخل ہوئی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ فارس نے اسے ایک نظر دیکھا اور اگلے ہی لمحے رخ موڑ لیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ٹاول گردن میں ڈالے وہ اپنا پسینہ صاف کرتا کرخت لہجے میں بولا، آپ سے کچھ کہنا ہے؟ بہت ہمت کرتی وہ بولی۔ فارس نے سوالیہ نظریں اس پہ گاڑی۔ وہ خط ہم نے نہیں لکھا۔ بالآخر ہمت کرتے وہ بول ہی دی۔ فارس کی خاموشی پہ اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ شاید بے یقینی۔ میرا یقین کریں، آپ کوئی بھی قسم کی قسم لے لیں، سچ میں ہم نہیں جانتے وہ کہاں سے آیا۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ عفان کی ڈیتھ کے وقت اس کی مٹھی میں تھا۔ فارس نے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے کہا، بٹ از سیر، وہ ہم نے نہیں لکھا۔ عین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ فارس نے اسے الجھایا۔ نہیں، دل تو اس بات پہ دھڑکا، لیکن نہ ہی کہنا اس نے مناسب لگا، جبکہ فارس کے لیے اپنی فیلنگ سے وہ خود بھی انجان تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ فارس اس کے قریب آیا اور گمبھیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، نہیں کرتے؟ عین نے نظریں نیچی کرتے کہا، جبکہ دھڑکنوں کا شور اسے واضح سنائی دے رہا تھا، اچھا تو چلو میرے ساتھ۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر چھت کی جانب لے گیا اور اس کا آرٹ روم کھولا۔ عین کا دل لرزا۔ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ ادھر ادھر دیکھتے وہ آگے بڑھا اور کچھ پرانی پینٹنگ کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتا وہ ایک کپڑے میں بند پینٹنگ کو سامنے لے آیا۔ عین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ فارس اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پینٹنگ سے کپڑا ہٹا اور وہ پینٹنگ سامنے آ گئی۔ عین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب بولو، کیا کہو گی؟ فارس نے پینٹنگ اس کے سامنے کی۔ ہاں، یہ وہی پینٹنگ تھی جو اس نے عفان کے لیے بنائی تھی۔ اس کو سوچ کے اس کی تصویر، اسے سرپرائز گفٹ کرنے کے لیے۔ لیکن جب پینٹنگ بن گئی اور اسے عین نے خود دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ عفان نہیں، فارس کی تصویر تھی۔ ہاں، عفان کی آنکھیں تو بھوری تھی اور پینٹنگ میں کھڑے شخص کی آنکھیں گرین۔ وہ عفان نہیں، فارس تھا۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ عین خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دل کے پردے میں عفان کی جگہ فارس چھپ کے بیٹھا تھا۔ اسے کیا خبر تھی؟ کیا اب بھی یہی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں؟ فارس کی آواز اونچی ہوئی۔
وہ خط جھوٹا ہے۔ پینٹنگ کو ایک سائڈ پہ پھینکتے وہ عین کی طرف بڑھا۔ کیا یہ پینٹنگ بھی جھوٹی ہے؟ وہ خط تم نے نہیں لکھا؟ کیا یہ پینٹنگ بھی تم نے نہیں بنائی؟ بولو، جواب دو۔ فارس نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ ہاں ہاں، یہ پینٹنگ ہم نے بنائی ہے۔ ہم نہیں جانتے کیسے بن گئی، نہیں جانتے کہ کیسے آپ ہمارے خیالوں میں آ گئے، ہاں نہیں جانتے کہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، وہ خط ہم نے نہیں لکھا۔ روتے ہوئے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر گئی تھی۔ فارس تو شوق ہی رہ گیا تھا، وہ منہ نیچے کیے روئی جا رہی تھی۔ اگر یہ پینٹنگ تم نے بنائی ہے تو وہ خط بھی تم نے ہی لکھا ہے۔ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اور میں فارس شاہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم خود اس بات کا سب کے سامنے اعتراف کرو گی اور بتاؤ گی سب کو سب کچھ، اور اس دن تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلاؤں گا۔ قہر برساتا وہ عین کو جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے جا چکا تھا، اور عین وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ کیا قسمت نے کھیل کھیلا، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ ناشتے کی ٹیبل تیار ہو چکی تھی۔ دعا عین کو لینے آئی، لیکن عین روم میں نہیں تھی، اور نہ ہی فارس۔ یہ صبح صبح کہاں چلے گئے؟ سوچتے وہ باہر نکلی تو فارس کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ اور فارس بھائی، آپ چھت پہ ہیں؟ اب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے پہ، آپ بھی کہاں ہیں؟ کہتے ساتھ عین کا پوچھا۔ اوپر ہے، مختصر جواب دیتا وہ روم میں چلا گیا۔ دعا تھوڑی حیران ہوئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھی۔ عین کا آرٹ روم کھلا تھا۔ دعا نفی میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ آپ ہی یار، کیا صبح صبح یہاں آ کے بیٹھ گئی؟ چلو نیچے۔ عین جو فارس کی پینٹنگ روتے ہوئے چھپا رہی تھی، دعا کی آواز پہ پلٹی اور مسکرائی۔ ہم آ رہے تھے۔ دعا آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دعا کی نظروں سے نہ چھپ سکے۔ کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ بہن کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، بس یوں ہی کچھ پرانی یادیں یاد آ گئی۔ نظریں چراتے ٹالتے کہا۔ دعا نے آگے بڑھ کے عین کو گلے سے لگایا۔ دعا کے گلے لگے عین کو بہت حوصلہ ہوا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں ہم بے قصور ہیں، آپ ہی ہماری مدد کریں گے۔ ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے، اور ایک نہ ایک دن ضرور سچائی فارس شاہ کے سامنے آئے گی۔ فارس شک کا دل میں لیتے اس کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگی۔ وہ پگلی کیا سمجھتی کہ وہ جسے اپنے دل کی اس حالت کا علم نہیں، وہ اس کا فارس سے عشق ہے۔ وہ دل جو اس کے نام سے شور مچاتا ہے، اس کی سنگت پہ اس کا کیا حال ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری طرف فارس اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا عین سے اقرار جرم کروانے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے اسے غلط سمجھیں، وہ چاہتا تھا عین سب کے سامنے اظہار کرے کہ وہ فارس سے محبت کرتی ہے، اور اسی محبت نے عفان کی جان لی ہے۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی یہ شدت اس کے جنون کے آگے منہ کے بل گرنے والی تھی۔ عین سے محبت کا اظہار کرواتے کرواتے وہ خود اس سے جنونی عشق کر بیٹھا تھا، اور اس بات سے وہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ کون جیتتا ہے، فارس کی ضد یا اس کا عشق جنون۔
آج فارس اور نور العین کا ریسیپشن تھا۔ سبھی خوش تھے ماسوائے کبیر شاہ اور اس کی فیملی کے۔ ابرار کو کافی گہری چوٹیں لگی تھی۔ یہ وہ زخم تھے جنہیں شاید وقت بھر دیتا، لیکن دل کی اذیت اور یہ تڑپ کے عین کسی اور کی ہو گئی ہے، اس بات سے اسے مکمل خاموش کر دیا تھا، اس کا دماغ معاف کر دیا۔ اس نے تو دل و جان سے عین کو چاہا۔ عفان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا راستہ کھل گیا تھا، لیکن فارس نے آ کے ایسا راستہ روکا کہ وہ منہ کے بل گرا۔ ہاسپٹل میں لیٹا، وہ زخموں سے چور نیند کے انجیکشن سے جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ کسی خاتون نے اسٹیج پہ آتے عین کے حسن کی تعریف کی تو وہاں موجود الماس بیگم کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا گیا۔ عین کی نظریں نیچے ہی رہی۔ آج صبح جو ہوا اس کے بعد سے اپنی زندگی بہت مشکل میں لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی فارس شاہ کے سامنے خود کو بے قصور ثابت نہ کر پائی، جس کا اسے بے انتہا دکھ تھا۔ زیان اور فارس شادی ہال میں موجود سیکورٹی کی چیکنگ کر رہے تھے۔ وہ مطمئن تھے، ہر ایک پہ نظر تھی۔ وہ دونوں کو اس حیولے والے شخص کا انتظار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا فارس پہ وار کرنے کے لیے، اس لیے وہ مکمل الرٹ تھے۔ عین کے پاس سے دعا اٹھ کے اسٹیج سے نیچے اتری کہ لائٹ آف ہو گئی۔ فارس اور زیان جو اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے فوراً چکنا ہوئے۔ لوگوں کی اونچی آوازیں دکم پیل شروع ہو گئی۔ فارس اور زیان بیچ راستے ہی اٹک کے رہ گئے۔ بھائی آپ اسٹیج پہ جائیں، میں لائٹس چیک کرتا ہوں، زیان کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکلا۔ ابھی زیان کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ لائٹ آ گئی۔ اسٹیج پہ ہلڑ مچا ہوا تھا۔ فارس بھاگنے والے انداز میں اسٹیج پہ گیا، دلہن کی جگہ خالی تھی۔ ہائے یہ کیا ہوا، دلہن کہاں گئی؟ سبھی کی زبانوں پہ یہی سوال تھا۔ فارس کو خود کا دل ڈوبتا محسوس ہوا، ہر طرف دیکھ لیا لیکن عین کا کہیں کچھ نہ پتہ چلا۔ اپنے اعتباری آدمی جو ابرار پہ نظر رکھے ہوئے تھے ان سے رابطہ کیا، ابرار کا پوچھا، لیکن ان کے یہ بتانے کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہے۔ فارس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یا اللہ کیا کروں؟ بے اختیار فارس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پولیس وہاں پہنچ چکی تھی اور اپنی صحیح کوشش کر رہی تھی۔ CCTV فوٹیج چیک کی گئی، جہاں ایک ماسک والا آدمی بیک ڈور سے نظر بچا کے اندر جاتا دکھائی دیا۔ یہ کون ہے؟ فارس نے فوراً پوچھا۔ ہو نہ ہو نور کے غائب ہونے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، فارس نے یقین سے کہا، جبکہ زیان ابھی تک گمسل کھڑا تھا۔ اس شخص نے کوئی اور نہیں زیان کا ہی ماسک پہنا ہوا تھا، مطلب وہ زیان کا کوئی دشمن تھا جسے اس کے اپنوں کی خبر مل گئی۔ زیان گہرا سانس کھینچے وہیں کھڑا دماغ لڑانے لگا، لیکن اس کا شک کسی پہ نہیں جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ خفیہ ایجنٹ ہے، پھر کوئی کیسے اس تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ چلو زیان۔ فارس نے زیان کو پکارا تو وہ سوچوں سے باہر آیا۔ بھائی، زیان نے ہارے ہوئے انداز میں فارس کو پکارا، اس کا لہجہ نم تھا۔ کیا ہوا؟ فارس ٹھٹکا۔ وہ میرے بارے میں سب جانتا ہے، زیان نے ماسک کی جانب اشارہ کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ فارس نے ایک کڑی نظر زیان پہ ڈالی اور اس کے قریب ہوا۔ وہ جو کوئی بھی ہے لیکن وہ مجھے نہیں جانتا۔ زیان کے کان میں سرگوشی کرتا وہ زیان کو بہت ہمت دے گیا تھا۔ چلیں؟ فارس نے پیچھے ہوتے کہا۔ یس بوس۔ زیان مطمئن ہوتا فارس کے پیچھے ہی ہو لیا۔